ہے۔ اور جنت کی ٹھیکیداری ہے۔ ہم مولانا ہم نہیں جائیں گے جنت میں تو کون جائے گا؟ ہم نے تو پکڑا ہی ہے نا کسی بڑے پیر کا دامن۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری پیروں کے خلاف کہتا ہے، میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، جو سچے پیروں کے خلاف بولے اس پہ لعنت ہو اللہ کی۔ ہم کب مخالف کا مخالفت کریں گے؟ لیکن یہ جو آپ کو پڑیاں اور چورن دیے جاتے ہیں نا، یہ آپ خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ جس کا شوہر نبیوں کا امام ہو، اگر وہ اتنا رو رہی ہے یوم حساب کو یاد کر کے کہ دوپٹہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے فلاں کا دامن پکڑا، وہ فلاں جس کا پکڑا ہے نا اس کا جنت میں جانا بھی یقینی نہیں ہے، اور وہ مالک جنت کی بیوی ہے۔ حضور کی تمام ازواج جنت میں رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر داخل ہو۔ حضور کی پاک ازواج کی وہ رو رہی ہیں، اور میری بہنیں 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کے جنت کا خواب دیکھ رہی ہے، جبکہ گندی فلمیں بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے فرق، دیکھو کتنا ہے۔ جو سچائی ہے کہہ جاؤں گا باؤ نگر والوں، اتنا ہی ہوگا، آئندہ نہیں بلاؤ گے نا، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے کہیں جاننے کا۔ ہاں، اس لیے کہ ہم تو اپنے بزرگوں کی بات سن کے یہ کہتے ہیں، اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ یار کی دوستی کا پتہ ڈھونڈنے نکلے ہیں میرے بھائی، ہمیں کیا کسی سے، لیکن آپ نے بلایا ہے تو سچائی تو بولیں گے نا۔ 10 بیویوں کی کہانیاں تمہیں جنت میں اگر لے کر کے جائے گی تو جن کی کہانیاں پڑھتی ہو نا، یہ وہ بیویوں میں سے ایک بیوی ہے۔ ہاں، وہ دوپٹہ نچوڑا جا رہا ہے ان کا آنسوؤں سے، اور یہاں بے پردہ گھوم رہی ہیں خواتین، شوہر کی اجازت کے بغیر، بازاروں کی زینت ہے۔ پردہ کرنے کی بات ہے تو مولوی کو سمجھانے لگتی ہے، مولانا پردے تو وہ کرتے ہیں جن کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی، جس کی آنکھ میں پردہ اس کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہارا جملہ کہاں کہاں چوٹ لگاتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ ایک خاتون نے کہا میرے سامنے کہا کہ یہ مولانا لوگ پردے کی بڑی بات کرتے، بڑی عمر کی خاتون تھی، کہا مولانا لوگ پردے کی بات کرتے، پردہ تو وہ عورتیں کرتی ہیں جن کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی، ہماری آنکھ میں ہے مولانا، ہمیں کیا پردے کی ضرورت ہے؟ کہا اچھا، تیرے اس جملے کی، تیری جہالت کی گندگی کا غبار کہاں تک پہنچ رہا ہے تجھے پتہ ہے؟ تو نے کہا کہ جن کی آنکھ میں حیا نہیں ہوتی وہ پردہ کرتی ہے، اور پردہ کرنے کا مقام اور پردہ کرنے کی غیرت اور پردہ کرنے کے جذبات جو طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، عالمہ، غیر معلمہ، ام ابیہا، جان احمد کی راحت، سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو جذبات تھے پردہ کرنے کے لیے، ہے کسی عورت میں؟ تیرا جملہ کتنا گندا ہے۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی جان کی راحت ہے، رسول اللہ پوری کائنات کی راحت ہے، اور فاطمہ الزہرا حضور کی جان کی راحت ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس خاتون کی عظمت کا؟ میرے امام کہتے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا اتنا احترام کیا کہ اشعار میں بھی اور تحریروں میں بھی حتی الامکان کوشش کی کہ ان کا اصل نام نہ لیں۔ میں اپنے اہل علم سے توجہ چاہتا ہوں، احترام کا مقام دیکھے کیا ہے کہ سیدہ پاک کا اصل نام جو فاطمہ ہے، امام اس کو بھی لینے سے احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ بیٹی کس کی ہے، شہزادی کس کی ہے۔ آپ دیکھیں شعر پڑھیں، سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ، نام آیا نہیں آیا؟ مولا گلبن رحمت زہرا، نام آیا؟ دیکھ رہے ہیں نام آیا؟ رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان۔ پھر ان کی منقبت پڑی، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، نام آیا؟ آپ دیکھیں جانی کہ اتنا بڑا مجدد، 108 علوم و فنون کا ماہر، جو پانی پہ قلم اٹھائے تو پانی کو پانی پانی کرے، جو مٹی پہ قلم اٹھائے تو مٹی کو مٹی میں ملا کے رکھ دے، جو خاک کی قسمیں گنانے پر آئے تو خاک کی خاک اڑا کر کے رکھ دے، جو عاشقوں کے سامنے گفتگو کرے تو عشق و محبت کا امام کہلائے، جو تصوف پر بات کرے تو شیخ المشائخ کہلائے،
جو علم حدیث کی بات کرے تو اپنے زمانے کا امیر المومنین فی الحدیث کہلائے، جو فقہ پہ بات کرے تو ڈاکٹر اقبال جیسا کہنے لگے کہ اگر وہ امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم کی اول صف کے شاگردوں میں جگہ پا لیتے۔ ایسا فقیہ، ایسا محدث، ایسا مفتی، ایسا صوفی جس کا نام لینے سے بھی ڈرتا ہو، القابات ہی کی دنیا میں باتیں کرتا ہو، آخر مجھے بتائے نا اس شہزادی کون و مکاں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ ایسا ہی شہزادی، اور ان کو پردے کا اتنا شوق۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی کو دیکھ کر کے کسی جگہ پر آپ کسی ستون کے پیچھے یا کسی آڑ کے پیچھے چھپ گئی تو حضور نے بطور امتحان کہا تم کس سے چھپ رہی ہو؟ تمہارے بابا ہے۔ تو اشارے سے کہا ان سے، کہا یہ تو نابینا ہے۔ تو عرض کی حضور یہ نابینا ہے، میں تھوڑی نابینا ہوں، یہ ان کے پردے کی شان ہے۔ بہرحال بات دور نکلتی ہے، آپ تھک نہ جائیں تو میں بات اپنی ختم کرنے لگتا ہوں کہ عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ پردہ نہیں کر رہی ہیں، اور مردوں کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا۔ تو شیخ اندلسی کی بات چل رہی تھی، وہ حج کو چلے اور ان کی امارت اور قیادت میں سب لوگ چلے، 500 محدثین علماء جن میں سید الطائفہ جنید بغدادی بھی ہیں، ہمارے مرشد سرکار شیخ ابو بکر شبلی بھی ہیں، یہ سب جا رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے والے حضرت ابو بکر شبلی، اور بھی لوگوں نے بیان کیا۔ اب شیخ نے کہا، شیخ اندلسی نے، کہ دھوپ بہت ہے، ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ رک گئے، جب رک گئے ایک گرجا تھا، گرجا کے سائے میں لوگوں کو کہا کہ تھوڑا آرام کر لو، لوگ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ یہ امیر قافلہ تھے، وہ نیک آدمی تھے، بڑے پرہیزگار آدمی، پھر کہتا ہوں بڑے عالم تھے، 30,000 حدیث صحیح کے حافظ، قرآن کی ساری قرأتوں سے قرآن کو پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے سب سو رہے ہیں اور پانی نہیں ہے پینے کو، اور وضو کرنے کو بھی نہیں ہے، چلو ذرا پانی ڈھونڈتے ہیں، میں امیر ہوں، امیر قافلہ ہوں، میرے کام ہے سب کی خدمت کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل اگر ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم سب کو خدمت پہ لگا دیتے ہیں، ہم ہی نے کرسی پہ بیٹھنا ہے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا، تو اس دور میں یہ تھا کہ جو بڑا ہوتا تھا وہ بڑی قوم کی خدمت کرتا، قوم کا خادم ہی قوم کا سردار ہوتا تھا۔ ڈھونڈنے کے لیے جب پانی کے لیے نکلے کہ یہ لوگ اٹھے اس سے پہلے میں پانی ڈھونڈ لوں، تو گرجا کے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کے لیے گئے تو ان کو ایک تالاب نظر آیا۔ تالاب نظر آیا تو انہوں نے تالاب میں مشکیزے کو ڈبانے کی کوشش کی، تو جیسے ہی انہوں نے تالاب میں پانی تھا مشکیزہ ڈالنا چاہا تو ان کو پانی میں ایک صورت نظر آئی، پانی میں ایک شکل نظر آئی۔ اب پانی میں جب شکل نظر آئی تو بھئی تقاضا کیا تھا، پانی بھرتے کام کرتے اپنا، لیکن اس دن ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے پانی میں صورت دیکھی اور اسی صورت کو حقیقت میں دیکھنے کے لیے انہوں نے گردن گھمائی۔ جب گردن گھمائی نا انہوں نے تو گرجا کی ٹیرس پر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اس لڑکی کو انہوں نے جان بوجھ کے دیکھا۔ شیطان کہتا ہے میرا سب سے بڑا تیر اگر کوئی ہے وہ آنکھ ہے، آنکھ۔ انسان کا جتنے اعضاء ہیں نا ایک محدود کام کرتے ہیں، جیسے میرا ہاتھ یہیں تک جائے گا، پیر یہیں تک جائے گا، بس، اور بھی اعضاء محدود